جانوں نے سورہ مبارکہ کے اندر کل قیامت کے دن انسانوں کے جو دو گروہ ہوں گے، دو قسم کے طبقات، دو قسم کے گروہ، ان کا ذکر فرمایا۔ تو ایمان والوں کا گروہ اور دوسرا کافروں کا گروہ جو جہنم کی طرف ہنکایا جائے گا۔ آخرت کے اندر اللہ جل شانہ نے جو کافروں کا گروہ ہوگا ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ جن لوگوں نے دنیا میں کفر کا ارتکاب کیا انہیں جہنم کی طرف ہنکایا جائے گا۔ جس طرح کے جانوروں کو ہنکایا جاتا ہے، جس طرح بھیڑ بکریوں کو ہنکایا جاتا ہے، ایسے ہی انہیں جہنم کی طرف ہنکا کر لے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب یہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم، اور جہنم کے جو داروغے اور نگران فرشتے ہیں وہ ان جہنمیوں سے کہیں گے الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس اللہ کا رسول نہیں آیا تھا؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتا تھا، تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا تھا، حق کی بات بتلاتا تھا، حق سمجھاتا تھا۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور قیامت کے اس دن کی ہولناکی سے تمہیں ڈراتا تھا۔ اس وقت یہ جہنمی لوگ اعتراف کریں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، ہمارے پاس رسول آئے تھے لیکن بس ہم نے نہیں مانا، اللہ کا عذاب ہم پر مسلط ہوا۔ دوسری طرف ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو جہنم کی طرف جنت کی طرف جن کو لے جایا جائے گا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جن لوگوں نے دنیا میں تقوی طہارت کے مطابق زندگی گزاری انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب جنت کے قریب پہنچیں گے تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ جنت کے نگران فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے کہیں گے سلام علیکم، کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، طبتم، مزے سے رہو، فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جب اللہ کی نعمتوں کو جنت میں دیکھیں گے تو بے ساختہ ان کی زبانوں پر اللہ کی تعریف جاری ہو جائے گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا، کیونکہ اللہ کا وعدہ متقی لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، گناہوں سے اجتناب کرنے والوں کے لیے، تقوی طہارت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ جنت کا ان کو وارث بنائے گا، جنت کا حقدار بنائے گا۔ یہ دو قسم کے گروہ تھے کل آخرت کے۔ اللہ جل شانہ نے آخرت کی منظر کشی کی۔ ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ ہمارا شمار کس گروہ کے اندر ہے، کیا ہم نے وہ اعمال کا اہتمام کیا ہے جس سے ہم اس گروہ کے اندر شامل ہو سکیں جنہیں جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے جو مختلف باتیں اور بیان فرمائی ان میں آجنا کثرت کے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ہر حال میں اللہ کی طرف انسان رجوع کرتا رہے، کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس مت۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آیت نمبر 53 کے اندر بعض صحابہ کرام علماء فرماتے ہیں یہ قرآن کریم کی سب سے وہ آیت ہے بہترین جو ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے تسلی کا، خوشی اور مسرت کا باعث۔ ہمارے اعمال ملے جلے ہیں، کبھی کچھ اچھے اعمال کا اہتمام کر لیتے ہیں اور کثرت کے ساتھ غلطیاں کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں۔ کمزور ہمارا ایمان، ہمارے اعمال کمزور، ہر اعتبار سے ہم کمزور۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے آیت اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک خوشخبری کے طور پر ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم،
اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تم توبہ کر کے تو دیکھو، تم بخشش مانگ کر تو دیکھو، تم مغفرت تو چاہو اللہ سے، اللہ تمہاری مغفرت کی درخواست کے انتظار میں ہے۔ ادھر دعا کی، ندامت کے ساتھ توبہ استغفار کا اہتمام کیا، ادھر اللہ کی مغفرت رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایک ایمان والا ہونے کے ناطے کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت ہی ہوگی جو کل قیامت میں ہماری دستگیری کرے گی، اور اس کے توفیل ہم جنت کے حقدار ٹھہریں گے، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص بخوبی واقف ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کی ترغیب دی، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پکڑ اور گرفت میں آ جاؤ، اللہ کی اطاعت اختیار کر لو۔ آخرت کی ندامت، آخرت کی حسرت کام نہیں آئے گی۔ ان تقول نفس یا حسرتا، اس دن ایک آدمی کہے گا کہ ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے اللہ کے حقوق میں کتنی کوتاہیاں کی، کاش کہ میں ایمان والا ہوتا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہ یا حسرت کرے گا کہ کاش مجھے ہدایت مل جاتی، میں بھی متقی لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ حسرت کرے گا کہ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرہ، جب عذاب کو دیکھے گا تو حسرت سے کہے گا کہ ایک دفعہ اور مجھے موقع مل جاتا دنیا میں جانے کا، فاکون من المحسنین، دنیا میں اب مجھے موقع ملے تو میں بڑا نیکی کے ساتھ نیکوکاروں میں جو ہے زندگی گزاروں گا۔ بلا قد جاءت، لیکن اس دن کی حسرت اور ندامت کب کام نہیں آئے گی۔ آج کی حسرت ندامت ہمارے کام آئے گی، لیکن جیسے ہی اس دنیا سے ہماری آنکھیں بند ہوئی، جتنا چاہیں ہم افسوس، ندامت اور حسرت کا اظہار کریں، لیکن یہ آخرت کی حسرتیں انسان کے کام آنے والی نہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 46 کے اندر قل اللہم فاطر السماوات والارض، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ سکھلائے گئے کہ پیغمبر آپ کی کہیے اللہم، اے اللہ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب کی باتوں اور حاضر کو جاننے والے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے، یہ وہ الفاظ ہیں کہ علماء فرماتے ہیں اور روایات سے بھی پتہ چلتا ہے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ تہجد کے اندر جب دعا کا اہتمام کرتے تو دعا کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ ہوتا، اللہم فاطر السماوات والارض۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، ان الفاظ کے ساتھ مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اور بہر صورت قبول ہوتی۔ تاہم قبولیت کے درجات مختلف ہیں، یا آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ قبول ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو مانگا وہی اللہ عطا کر دیتا ہے، اور دعا کی قبول ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مانگا بس اوقات وہ نہیں ملتا، لیکن اللہ اس کے توفیل آنے والی کسی بڑی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی، وہ قبول ہوئی ہوتی، پتہ ہی نہیں لگتا کہ اللہ نے اس دعا کے نتیجے میں کتنی بڑی مصیبت مجھ سے دور کر دی، میرے گھر والوں سے دور کر دی، میرے اہل و عیال سے دور کر دی، میرے کاروبار سے دور کر دی۔ وہ دعا کا ثمرہ ہوتا ہے کہ آنے والی ایک پریشانی ٹلا دی جاتی۔ دعا کی قبولیت کا تیسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں، آخرت میں اس آدمی کو ان دعاؤں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں مانگی ہوئی دعاؤں کا جب انسان آخرت میں اجر و ثواب دیکھے گا تو یہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی،
میری ساری دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ ہو چکی ہوتی اور آخرت میں ان کا اجر ملا ہوتا، کیونکہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ملے گا وہ عارضی اور ناپائیدار ہوگا، آخرت میں جو کچھ بھی ملے گا وہ دائمی ہوگا، نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ وہاں کی نعمتیں ان کو فنا اور زوال نہیں ہے، دنیا کی ساری نعمتوں کو فنا اور زوال ہے، اس لیے حسرت کرے گا کہ کاش میری دعا قبول نہ ہوتی، مجھے وہ نعمت نہ ملتی، آخرت میں اللہ اس کے بدلے میں دائمی نعمت مجھے عطا کرتا، پائیدار اور نہ ختم ہونے والی نعمت عطا کرتا۔ تو یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کے ساتھ مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 46 ہے، ان الفاظ کو یاد کر کے والشہادۃ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، بعض دعاؤں کے اندر اس کے الفاظ اور بھی آتے ہیں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اس قسم کے الفاظ دعاؤں کی کتابوں میں مل جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر انسان جو ہے اس کا اہتمام کر لے۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 63 کے اندر فرمایا کہ لہو مقالید السماوات والارض، یہ آسمانوں و زمینوں کی خزانوں کی کنجیاں چابیاں یہ اللہ ہی کی دسترس پر۔ مقالید کنجیوں اور چابیوں کو کہا جاتا ہے، آسمانوں اور زمینوں کی خزانوں کی چابیاں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ تیسرا کلمہ ہے جس کو آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کی چابیاں قرار دی، آسمانوں اور زمینوں کی خزانوں کی چابیاں، لہذا گویا اس تیسرے کلمے کا انسان اہتمام کرے، اللہ جل شانہ رزق کی فراوانی اور مسائل کا حل بھی اللہ اس کے توفیق فرمائیں۔ اگلی سورہ مبارکہ جو 21ویں پارے کے اندر ہے، 24ویں پارے کے اندر، وہ سورۃ المؤمن کہلاتی ہے۔ 85 آیتوں پر مشتمل 9 رکوع ہیں، مکی سورتوں میں سے ہیں۔ سورۃ المؤمن، مؤمن کا معنی آتا ہے ایمان والا۔ اس سورت کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی تیسری ہی آیت کے اندر غافر کا معنی آتا ہے معاف کرنے والا، اسی سے لفظ مغفرت نکلا ہے، تو غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ جل شانہ کی صفت استعمال کی گئی آیت نمبر 3 کے اندر۔ اس سورت کو اسی مناسبت سے سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ سورہ مومن کہنے کی وجہ یہ ہے اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اس صاحب ایمان شخص کی نصیحتوں کو ذکر کیا ہے جو تھا تو فرعون کے درباری، لیکن وہ در پردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، لیکن جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بننے لگے تو پھر اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا، اور اس وقت ان کو کئی نصیحتیں کی۔ اللہ جل شانہ نے تفصیل کے ساتھ اس صاحب ایمان مرد مومن کی نصیحتوں کو ذکر فرمایا ہے، اور وہ ایسی جاندار اور ایسی قوی نصیحتیں تھیں کہ فرعون کو بھی ڈر لگا کہ شاید یہ میرے درباری اس کی نصیحتوں میں آ کر مجھ سے کہیں بددل نہ ہو جائے، تو وہ طرح طرح کی اس نے سزائیں دے کر اس صاحب ایمان شخص کو شہید کر ڈالا۔ یہ اس کی نصیحتوں کو ذکر بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ المؤمن بھی کہا جاتا ہے۔ بعض روایات کے اندر اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 3 آیتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو آدمی دین کے آغاز میں آیت الکرسی کے ساتھ اس سورت کی ابتدائی 3 آیتوں کو پڑھ لے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر تک، تو اللہ جل شانہ اس دن ہر قسم کی برائی، شر اور فتنے سے اس کی حفاظت فرما لیتا ہے، ہر قسم کی برائی سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی اور اس کی 3 آیتیں دن کے آغاز میں پڑھ لے، دن میں آنے والی ہر قسم کی شرور و فتن سے، بلاؤں سے، وباؤں سے، پریشانیوں سے اللہ جل شانہ اس کو محفوظ فرما دیتا۔ یہ ہمارے لیے روحانی سیکیورٹی کی اللہ نے اسباب رکھی، کچھ مادی اسباب ہوتے ہیں، کوئی سیکیورٹی گارڈ رکھ لیتا ہے، کوئی اسلحہ رکھتا ہے، کوئی کیمرے لگاتا ہے، اللہ جل شانہ نے یہ روحانی ہمارے لیے محافظ رکھے ہیں۔ ان چیزوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس کے اندر بھی اللہ نے بڑی تاثیر رکھی۔
رکھی، بلکہ جو مادی اسباب ہیں ان سے کہیں زیادہ اللہ نے ان کے اندر تاثیر اور اثر رکھا ہے۔ کثرت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مادی اسباب ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے چوکیدار موجود ہیں، سیکیورٹی گارڈ موجود ہیں، لیکن پھر بھی بینکوں میں ڈاکے پڑ جاتے ہیں، پھر بھی جو ہے نا گھروں میں ڈاکے پڑ جاتے ہیں، کیمرے لگے ہوئے، چوریاں رکنے کا نام نہیں لے رہی، سیکیورٹی فورسز موجود ہیں، ایجنسیاں موجود ہیں، لیکن یہ کہ اسٹریٹ کرائمز ہیں کہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ انسان باہر نکلتا ہے تو کوئی گارنٹی اس کے پاس نہیں ہوتی کہ اپنی جان اور اپنے مال و اسباب کو زندہ صحیح سالم گھر تک واپس پہنچا سکے نہ پہنچا سکے۔ بالخصوص بینک سے نکلنے والا، اے ٹی ایم سے آنے والا تو ایک طرح سے جان ہتھیلی پر نکلنا ہوتا ہے، آ رہا اور جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ صورت حال ہے ہمارے اس شہر کی، ہمارے اس وطن کی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے موقع پر ان روحانی محافظوں کو اپنانے کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو حفاظت کی دعائیں ہیں، اور اس قسم کی آیات کا اپنے معمول بنائیں۔ بچوں کو آیت الکرسی تو ویسے ہی پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، رات کے اندر بھی، رات میں سوتے وقت بھی، اپنے بدن پر، اپنے جسم پر، اور پھر ان آیات کا بھی ساتھ اہتمام ہو۔ اللہ جل شانہ شرور و فتن سے، بلاؤں و آفات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ صاحب ایمان شخص کی جو ہے نا نصیحتوں کو ذکر بیان فرمایا گیا، اسی کے ساتھ اللہ جل شانہ نے حملۃ العرش، ان فرشتوں کو ذکر بیان کیا، ان فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے۔ الذین، آیت نمبر 7 کے اندر، الذین یحملون العرش، لامحالہ وہ فرشتے جنہیں اللہ کے عرش کو اٹھانے کی سعادت ملی، وہ اللہ کے کتنے قریب ہوں گے، کتنے مقرب ہوں گے، کتنی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ وہ حملۃ العرش 4 فرشتے بتلائے جاتے ہیں، اور اس عرش کا وزن اتنا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کی کمر جھکی رہتی ہے، اور اللہ جل شانہ کے وزن سے اس تخت پر سے چرچرانے کی ایسی آوازیں آتی ہیں جس طرح اگر تخت پر کوئی وزنی شخص بیٹھ جائے تو اس سے چرچرانے کی آواز آتی ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ جل شانہ کا جب غضب عروج پر ہوگا تو یہ 4 فرشتے اس عرش کو اٹھانے کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ اس موقع پر حملۃ العرش کی تعداد 8 ہو جائے گی۔ یہ مقرب فرشتے بھی ان ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، جو دنیا میں اللہ کی حمد کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہوں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو تھام رکھا ہے، ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، اللہ کی حمد کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویستغفرون للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے وہ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ دنیا میں جنہوں نے توبہ استغفار کیا آپ ان کی بخشش کر دیجئے، واتبعوا سبیلک، جن لوگوں نے آپ کے راستے کی اتباع کی ان کی مغفرت کر دیجئے، وقیہم عذاب الجحیم، اور جہنم کے عذاب سے ان کی حفاظت کر لیجئے۔ ربنا وادخلہم، اے ہمارے رب ان کو ایسی جنتوں میں داخل کر دیجئے جو کہ ہمیشہ رہنے والی، التی وعدتہم، جن کا آپ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کے والدین کو بھی، ان کی بیویوں اور اولاد کو بھی، سب کے لیے ان کی دعائیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے، ان ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، توبہ و استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ اپنے روزمرہ کی تسبیحات کے اندر ایک تسبیح انسان کو استغفار کی ضرور رکھنی چاہیے۔ یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ انی لاستغفر اللہ کل یوم 70 مرہ، 100 مرہ، بعض روایت کہ میں ہر روز 100 مرتبہ استغفار کا اہتمام کرتا ہوں۔ حالانکہ خود حضور بخشا ہے، سارے گناہ اللہ کی طرف سے معاف ہے، معصوم
معصوم نبی ہیں، گناہ کے صدور کا امکان نہیں. یہ ہم سب کی تعلیم کے لیے تھا کہ ہم اور آپ اس کا کہیں زیادہ اہتمام کریں. تو اپنے روزمرہ کی تسبیحات کے اندر استغفر اللہ کا اہتمام ہو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے. فرعون اس کے جبر، اس کے تکبر کو بیان کیا، اور اسی ذیل میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس صاحب ایمان کی نصیحتوں کا تذکرہ ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، نہ صرف یہ کہ فرعون کا درباری تھا بلکہ فرعون کی رشتہ داروں میں سے بھی تھا، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کو ایمان کی توفیق دی. منصب کو، عہدے کو، ایک بڑے حکمران کی قربت کو، سب کو ٹھکرا کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے. یہ ظاہر کر دیا کہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کے مناصب، دنیا کے عہدے، دنیا کی جو ہے عیش و آرام، یہ سب عارضی ہیں. پائیدار نعمتیں وہ ہیں جو آخرت میں ہم ایمان والوں کو ملنے والی ہیں. تو یہ ان نصیحتوں کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا. وقال الذي آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، نصیحت کی کہ میرے لوگوں مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی ان لوگوں کی طرح عذاب نازل نہ ہو جائے جس طرح کا عذاب پچھلی قوموں پر نازل ہوا، قوم نوح پر، قوم عاد پر، قوم ثمود پر. وما اللہ یرید ظلما للعباد ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اے میرے لوگوں مجھے ڈر ہے کہ کہیں روز قیامت تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. یوم تولون مدبرین، اس وقت تم بھاگنا چاہو لیکن ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ سے تم بھاگ نہیں سکو گے، کوئی پناہ نہیں ملے گی، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. اللہ ہی کے سائے کے سوا، پناہ کے سوا کسی انسان کو کوئی پناہ نہیں ملے گی. یہ نصیحتیں ہیں. وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میرے لوگوں اتبعونی، میری اتباع کر لو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا. انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے. وان الاخرۃ ہی دار القرار، نہ ختم ہونے والی پائیدار زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یہ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو صاحب ایمان مرد عورت نیک اعمال کا اہتمام کریں، فاولئک يدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا بے حساب، اللہ کی طرف سے رزق ملے. یہ نصیحتیں تھی جو اس صاحب ایمان شخص نے فرعون اور اس کے لشکر کو کی، اپنے فرعون کی قوم کو کیا. فرعون ان کی نصیحتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، یا حامان ابنی لی صرحا لعلی، میرے لیے ایک قلعہ بنا دو، اونچی سیڑھیاں بنا دو، میں آسمان پر جا کر چڑھ کر دیکھنا چاہتا ہوں یہ رب موسیٰ کا رب موجود بھی ہے یا نہیں. وانی لاظنہ کاذبا، میں اس کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتا ہوں. تو یوں اس انداز سے، اس مضحکہ خیز انداز سے فرعون نے اس صاحب ایمان شخص کی نصیحتوں کو جھٹلانے کی کوشش کی اور اس کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی. اور ہر زمانے میں یہی ہوتا ہے، اللہ والوں کی، اللہ کی نیک بندوں کی نصیحتوں کو بہت سے لوگ جو انسانی لبادے میں شیطان ہوتے ہیں اس قسم کی مضحکہ خیز اور اوٹ پٹانگ قسم کی باتوں کے ذریعے ان کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں دیکھتے ہیں کہ کسی صاحب ایمان شخص کی باتوں کا اثر لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے تو بس اوقات ایسی باتیں کر جاتے ہیں مضحکہ خیز قسم کی تاکہ ان کے اثر کو زائل کیا جا سکے اور وہ بدستور اپنی روش پر چلتے رہیں، شیطانی راستے پر چلتے رہیں. ایسے موقع پر انسان کو اعوذ باللہ کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح شیطان شیاطین میں سے ہوتے ہیں ایسے ہی شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. سورہ ناس کے اندر اللہ جل شانہ نے ہمیں اسی کی تلقین کی، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. یہ صرف شیطان نہیں ہوتے، من الجنۃ والناس، کچھ شیاطین ہوتے ہیں لیکن اکثر انسان ہوتے ہیں. انسان ہی دوسرے انسان کو بہکاوے میں ڈال دیتے ہیں اور ان کی باتوں میں آ کر انسان جو ہے نا اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر جاتا. اللہ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کے اندر اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے دن اور رات کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا. مختلف صورتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا. اپنی نعمتوں کے ذیل میں اللہ جل شانہ نے جانوروں کی نعمت کو بیان کیا
اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، تاکہ تم ان میں سے ان پر سواری کرو، کچھ کو تم کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، کئی طرح کی منفعتیں ان جانوروں سے تم حاصل کرتے ہو، لِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اس کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچ سکو، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، جانوروں پر، کشتیوں پر تم اپنے سامان کو لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہو۔ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے ایمان والوں کو ایمان پر جمع رہنے کی اور کافروں کو ایمان کی ترغیب دی۔ اگلی سورہ مبارکہ جو اس پارے کے اندر ہے وہ سورہ حامیم السجدہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو حامیم السجدہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے۔ فصلت کا معنی آتا ہے کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا۔ اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اعجاز یا قرآن کریم کی آیتوں کے واضح ہونے کو بیان کیا۔ اس سورہ مبارکہ کے اولین مخاطب مکے کے مشرکین تھے جو قرآن کریم پر طرح طرح کے اعتراضات کرتا۔ کوئی اعتراض یہ کرتا کہ قرآن کریم جو ہے کسی اور زبان میں کیوں نہیں، کوئی اعتراض کرتا کہ قرآن کریم جو ہے یہ ان پر کیوں نازل ہوا، کوئی فرشتہ لے کر کیوں نہیں آیا۔ تو اللہ جل شانہ نے ان آیات مبارکہ کے اندر اس کی وضاحت کی کہ اگر قرآن عربی کے علاوہ کسی اور زبان پر ہوتا تو تم کہتے کہ ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، لہذا ہم اس کی اتباع کیوں کریں۔ چونکہ اول مخاطب قرآن کریم کے عرب کے لوگ تھے، اس لیے انہی کی زبان میں کلام نازل ہوا تاکہ ان کے پاس کسی حیلے اور بہانے کی گنجائش ہی نہ رہے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو یہ پلے ہی نہیں پڑتا، ہمیں تو یہ زبان ہی سمجھ میں نہیں آتی، لہذا ہم اس پر کیسے عمل کریں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا جو کہ تمام زبانوں میں سب سے افضل ترین زبان، اہل جنت کی زبان۔ اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر آسمان و زمین کی تخلیق کو بھی بیان فرمایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا، پہاڑوں کو اللہ جل شانہ نے اس زمین پر میخوں کی صورت میں گاڑ دیا۔ زمین کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ 4 دنوں میں بنائے، ثم استوى الى السماء، پھر اللہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، وَهِيَ دُخَانٌ، وہ آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا، فقال لها وللارض اتینا طائعین، زمین کو اور آسمانوں کو اللہ جل شانہ نے اپنے تابع کیا، فقضاهن 7 سماوات، 4 دنوں میں آسمان زمین اور زمین کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے اللہ جل شانہ نے ان سب کی تخلیق فرمائی، فقضاهن 7 سماوات، پھر ساری آسمانوں کو اللہ جل شانہ نے 2 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ یہ کہہ لیں کہ پوری آسمان و زمین کی تخلیق یہ 6 دنوں کے اندر اللہ جل شانہ نے جو ہے ان کی تکمیل فرمائی۔ یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں، اللہ جل شانہ کا کسی چیز کے پیدا کرنے کے لیے صرف یہ کہہ دینا کہ ہو جا بس کافی، دنوں کی ضرورت نہیں، نہ گھنٹوں کی ضرورت، نہ سیکنڈوں کی ضرورت، اللہ جل شانہ کا کن کہہ دینا ان سب چیزوں کے بنا جانے کے لیے کافی۔ مختلف مراحل میں یا مختلف دنوں میں اللہ جل شانہ کا یا 6 دنوں میں آسمان و زمین کی تخلیق میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کو بھی ہر عمل کے اندر تدریج اور میانہ روی اور اعتدال کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جلد بازی سے، عجلت سے، سرعت سے انسان کو گریز کرنا چاہیے کہ جو کام اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ ہو اور جو ہے تدریجاً ہو، اللہ جل شانہ اس کے اندر اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے اور عموماً ایسا کام پائے تکمیل کو پہنچتا۔ آخرت کا منظرنامہ اللہ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، اللہ کے دشمنوں سے مراد اہل جہنم جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، شہد علیہم سمعہم، ان کے کان ان لوگوں کی اعمال کی گواہی دیں، وہ گناہ جو اس کان سے سرزد ہوئے
زبان کو بولنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. یہ کان خود بتلائیں گے کہ اس آدمی نے اس کان کے ذریعے کیا کیا گناہ کی، کیا ناجائز چیزیں سنی، کیا غلط باتیں سنی، کیا اللہ کی حرام کردہ باتوں کو اس نے اس کان کے ذریعے سنا. شہید علیہم سمعہم، انسان کے کان گواہی دیں گے. وہ ابصارہم، یہ آنکھیں کل بولیں گی. ان آنکھوں کے ذریعے انسان نے کیا کیا گناہ کی، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھا. چھپ چھپ کر جو گناہ ہم کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی گواہ نہیں ہے میرے اس عمل پر، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں. ہم ان نگاہوں کو خود ہی گواہ بنا رہے ہیں. یہ اعضاء خود ہمارے خلاف کل قیامت کے دن ایک چارج شیٹ کی صورت میں پیش ہوں گے اور یہی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے. انسان بچ نہیں سکتے. اور پھر اس سے بھی کہیں آگے وجلودہم، یہ بدن پر موجود کھال، یہ جسم پر موجود پوست، یہ بھی انسان کے خلاف گواہی دے گی. بما کانوا یعملون، جو اعمال انسان نے ان اعضاء کے ذریعے کیا. زبان کو تکلیف دینے کی، زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر انسان کہے گا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علیہم، اپنی کھال سے انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا، تو میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو کھال، انسان کی آنکھیں، انسان کے کان کہیں گے کہ مجھے بھی اس ذات نے قوت گویائی دی جس نے ہر شے کو بولنے کی طاقت دی. وهو خلقکم اول مرہ والیہ ترجعون. یہ اللہ جل شانہ نے آخرت کا منظرنامہ بیان کیا ہے کہ انسان کو یہ بات یاد دلا دی کہ تم ہو سکتا ہے کہ دنیا کے لوگوں سے چھپ جاؤ، دنیا کے کیمروں سے چھپ جاؤ، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جاؤ، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر گناہ کر لو، لیکن تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہ ہے، تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہ ہے. اگر اللہ کی گواہی تم نے قبول نہیں بھی کی، خود تمہارا بدن، تمہارا جسم کل قیامت والے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا. ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، کھال، کان، ناک، اعضاء، یہ سب انسان کے خلاف جو ہے ثبوت کے طور پر پیش کیے جائیں. یہ اللہ جل شانہ نے آخرت کا منظرنامہ بیان کیا. اسی سورہ مبارکہ کے اندر آیت نمبر 33 کے اندر اللہ جل شانہ نے اچھے قول، اچھے بول کی تلقین کی. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اس کلام، اس بات سے بہتر کوئی کلام، کوئی بات نہیں جو اللہ کی طرف بلانے کے لیے استعمال ہو، اور اس عمل سے بہتر کوئی عمل نہیں جو اللہ کی طاعت میں استعمال ہو. وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. انسان کو یہ بات یاد دلائی، یاد رکھو کبھی نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، دونوں ایک ہی پلڑے میں نہیں ہوتے. اللہ جل شانہ نے نیکی کو بھاری رکھا ہے اور سیئہ برائی کا کوئی وزن نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود انسان کے لیے کل قیامت کے دن پکڑ کا باعث بننے والے. ادفع باللتی ہی احسن، جو دنیا میں اگر کوئی برائی کرے تو اس کا تم جواب اچھائی کے ساتھ دو، اور پھر آخرت میں اللہ اس کی طرف سے اس پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے. یہ ایک نصیحت جو ہم ایمان والوں کے لیے اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر کی تھی. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.